وجودیت، وحدت الوجود اور عشق۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ خدا، محبت، دولت، شہرت، یا پھر ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہماری تخلیق سے پہلے ہمارے اندر ہمارا ایسنس یا جوہر چھپا دیا گیا تھا، جس کی کھوج میں کوئی خدا کے در پر دستک دیتا ہے تو کوئی سماجی انصاف کا علمبردار بنتا ہے، اور کوئی خوبصورتی کو آشکار کرنے کے لیے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی مدد لیتا ہے۔ ان سوالات کے جواب مذہب نے اپنے انداز سے بتائے، فلسفیوں نے اپنے منطق سے سمجھے، اور صوفیہ پر اپنی واردات سے کھلے۔ سب سے پہلے یونانی فلسفی ارسطو اور افلاطون اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ہر چیز کا ایک ایسنس یا جوہر ہوتا ہے، ایسنشلزم۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز وجود رکھتی ہے، لیکن جب ہم کہیں گے کہ وہ کیا چیز ہے تو اس چیز کا ایسنس یا جوہر کہلائے گا۔ ایسنس یا جوہر کسی چیز کی ان بنیادی خصوصیات کے سیٹ پر مشتمل ہوتا ہے جو اس چیز کی شناخت اور فنکشن کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ جیسے ایک چاقو جس کا ہینڈل لکڑی کا بھی ہو سکتا ہے اور پلاسٹک کا بھی، لیکن اگر اس میں بلیڈ نہ ہو تو یہ چاقو نہیں ہوگا، کیونکہ بلیڈ چاقو کی ایک بنیادی خصوصیت ہے۔ ارسطو کے مطابق ہر چیز کا ایک ایسنس ہے، حتیٰ کہ ہمارا بھی۔ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ ہمارا جوہر ہم میں ہماری پیدائش سے پہلے ہی موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم نے ایک اچھا انسان بننا ہے تو ہمیں اپنے اندر اس ایسنس کی کھوج کرنی چاہیے، لیکن سارتر کے ہاں عام اشیاء کی بجائے انسان میں وجود کو جوہر پر فوقیت حاصل ہے۔ 19ویں صدی سے پہلے تمام فلسفی ایسنشلزم کے قائل تھے۔ ان کے مطابق ایسنس پہلے آتا ہے اور وجود بعد میں تخلیق ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی چاقو بنانا چاہتا ہے تو اسے وہ چاقو بنانے کے لیے کس قسم کی اشیاء درکار ہوں گی یہ وہ پہلے سوچے گا۔ لیکن 20ویں صدی کے آغاز پر سارتر کہتا ہے کہ وہ خود بنائی جانے والی اشیاء کی طرح نہیں۔ اگر انسان کی قسمت، اقدار اور ایسنس پہلے سے مقرر کر دیا جائے تو وہ ایک غلام یا قیدی کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان کے وجود کو جوہر پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ انسان انتخاب کرنے، ارادہ رکھنے اور کوشش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ اپنے ارادے اور انتخاب سے اپنے ایسنس یا جوہر کو بدل سکتا ہے۔ سارتر کے مطابق اگر ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے یا ہم اسے کوئی مقصد دینا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے اندر سے آئے گا، نہ کہ کسی اتھارٹی کی طرف سے۔ یعنی ہمارے ماں باپ، ہمارے مذہبی پیشوا یا حکومت ہمیں نہیں بتا سکتی کہ ہمارے وجود کا کیا مقصد ہے۔ یہ اتھارٹیز بھی دراصل ہمارے جیسے انسان ہیں جو خود نہیں جانتے کہ زندگی کیسے بسر کی جائے۔ یعنی اپنی ذات کی اثبات سب سے بڑی اچھائی اور ہجوم کی تقلید سب سے بڑی برائی ہے، لیکن انسان کے ارد گرد جھوٹی سچائی کے پہاڑ، عقل و شعور کے کھوکھلے ستون اور اخلاقی اقدار کے جنگل پھیلے ہیں۔ اگر وہ خود سے ارادہ یا انتخاب کرنے کی بجائے انہیں مان لیتا ہے تو سارتر کے نزدیک یہ بیڈ فیتھ کہلائے گی۔ مغربی وجودیت پسندوں کے نزدیک فرد کو اپنے موجود ہونے کا احساس دہشت، اکتاہٹ، مایوسی، موت، کراہت اور احساس جرم جیسی وارداتوں سے ہوتا ہے، اور انہی وارداتوں سے ہجوم میں گھرا فرد اپنے وجود تک پہنچتا ہے اور اپنے انتخاب اور ارادے سے اپنے جوہر کو تشکیل دیتا ہے۔ یہ سلسلہ مرتے دم تک جاری رہتا ہے،
وہ ہمیشہ کے لیے اپنے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کرتا، کیونکہ اس سے اس کی آزادی کی نفی ہوتی ہے۔ مغربی وجودیت پسند وجود تک جس واردات سے پہنچتے ہیں، تصوف بھی اسی ابتدائی وجدان سے وجود کی بنیادی حقیقت تک پہنچتا ہے۔ ابن عربی ایک چیز کا عکس بہت سے آئینوں میں پڑھنے کی مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارا عالم حقیقت وجود کے ماں سوا کچھ نہیں۔ تمام نام نہاد جوہر یا ایسنس اس حقیقت مطلق کی پرچھائیاں ہیں جو وہ اپنی تجلی کے دوران ڈالتی ہے، یعنی مشرق میں بھی وجود کو جوہر پر فوقیت حاصل ہے۔ مولانا رومی ہر انسان کو ایک الگ جنس سے تشبیہ دیتے ہیں، اس کی وحشت، اس کی اکتاہٹ، اس کی تنہائی، حتیٰ کہ تصور بیگانگی تک کو اپنی حکایات میں بیان کرتے ہیں، جیسے گدھوں کے استبل میں ہرن کی تشبیہ۔ اگرچہ ان کے ہاں ہرن ایک آسمانی روح ہے جو دنیا میں پھنسی ہوتی ہے، لیکن یہ واردات ویسی ہی ہے جیسے مغربی وجودیت پسندوں کے ہاں دکھائی دیتی ہے۔ مولانا رومی کے ہاں انسان ایک جنس سے دوسری جنس میں، یعنی ایک جوہر سے دوسرے جوہر میں صرف اور صرف عشق کی قوت سے تبدیل ہو سکتا ہے، اور عشق کوئی شعوری کوشش یا خارجی واردات نہیں، عشق ایک داخلی واردات ہے۔ مشرقی معاشرے میں عشق انسان کو خدا تک پہنچانے میں کتنا کامیاب ہوا ہے یا ناکام یہ تو ہم نہیں جانتے، مگر عشق انسان کو ہجوم سے الگ کر کے اپنے ارادے اور انتخاب کی وہ قوت ضرور دیتا ہے جو وجودیت پسندوں کے ہاں پائی جاتی ہے۔ عشق انسان کو اس وجودی آزادی سے آشنا کرتا ہے جو کسی بھی دوسرے وجود کی آزادی کا احترام کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔